على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم سب لوگ آج اس ویکینڈ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور محفل سجانے میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کی اور اختر بھائی کی اور ان کے اہل خانہ کی، دوستوں کی، احباب کی اس کوشش کو قبول فرمائے. آئیے سب سے پہلے تو حسب دستور اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ اقدس میں، سرکار کی بارگاہ اقدس میں ناز شریف کا نذرانہ، پھر غوث اعظم کی منقبت اور پیر و مرشد کے چند اشعار کی منقبت آپ سب مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. کلام بھی ہم نے کی تو کسی نے فرمائش ہے، لیکن انتخاب بڑا اچھا ہے. صاحب محفل کی حسب حال ہے. ہمارے اختر بھائی نے جو محفل سجائی، کیونکہ اختر بھائی جو ہیں یہ ہمارے مدینہ پاک کے ساتھی ہیں، لیکن کچھ ساتھی لیٹ بھی آتے ہیں. یہ تو آپ بھی جانتے ہیں نا، لیٹ آ جاتے ہیں. تو ایسے ساتھی بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. بولیں گے 9 بجے تو آئیں گے 10 بجے. تو الٹا پیر کو بولنا چاہیے مرید کا دھڑا نہیں، تو مرید کہتا بابا کا بھی دھڑا نہیں ہے، 1 گھنٹے بعد آتے. تو آج کل ایسا زمانہ سوچ کے آتے ہیں. چلو اللہ ان کو برکتیں، آ تو گئے، اور جو نہیں آئے چلو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ ہمارے مدینے کے ساتھی ہیں. ہمیں اب مستقبل کی فکر کرنی ہے، فیوچر پلاننگ. گیا ماضی، گیا جو گیا وہ ماضی ہو گیا. اب فیوچر میں جو ہمارا ساتھی ہوگا نا، اس کی بات کرنی چاہیے. اب فیوچر میں الحمدللہ مودہ شریف سے کون کون جاگتا ہے، اللہ کس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہم سفر ہوگا. خوش نصیبی کی باتیں میں اپنے لیے نہیں کہتا کہ میں خود بھی میرے ساتھ آپ آتے ہو، تو میں تو اپنی خوش نصیبی کی بات کرتا ہوں کہ میں اللہ کے حکم سے اور حضور علیہ السلام کے بلانے سے مدینہ پاک دیکھ لیتا ہوں. یہ میری خوش نصیبی، اور تمہاری تو ڈبل ہو جاتی ہے، عید بھی ہو جاتی ہے، تمہاری خوشیاں بھی زبردست ہو جاتی ہیں. تو لیکن اب ایسا ہے نا، اپنے پاس مال تو ہے نہیں. میں یہاں اکثر زیادہ تر جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے وہ بیچارے یہی بولیں گے یار مال نہیں ہے اپنے پاس. بابا بول تو رہے ہیں، ورنہ تو اپنا بھی من چاہے کہ اپن بھی جائیں مدینہ پاک. کہ جائیں کہ نہیں جائیں، ذرا زور سے بولو. کون جانا چاہتا ہے؟ ہاتھ تو اٹھاؤ. کیا پتہ میرے آقا علیہ السلام دیکھ لیں بھائیوں کو بھی، مردوں کو بھی، کہ سبحان اللہ اس نے ہاتھ اٹھایا ہے. 2-3 آدمیوں نے ذرا زیادہ ہاتھ اٹھایا لمبا کر کے، تو حضور نے کہا یار یہ ذرا تڑپ والا ہے، اس کو تو بلانا چاہیے. تو آؤ نا پھر ایک کلام پڑھتے ہیں. فرمائی بھی تھی محبت سے، لیکن کلام ہی ایسا ہے کہ سرکار کی نگاہ کرم انشاءاللہ تعالی ہم پہ ہو جائے گی. تو ضرور بضرور سب مل کے پڑھنا. سبحان اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا، اور آتا ہے تو پڑھتے رہنا میرے ساتھ، بہت ہی سرور آئے گا. بلکہ بلاوے کا اشارہ مل سکتا ہے رمضان میں. پڑھو محبت سے صلی اللہ علیہ یا، محبت سے درود پڑھو. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زور سے پڑھو صلی اللہ علیک یا. یا حبیب اللہ. دیکھو یہ نعت نہیں ہے، یہ التجا ہے.
یہ درخواست ہے سرکار کے دربار میں. واہ، کیونکہ محفل جو ہے مدینے والے نے رکھی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے اس کی تمنا پوری ہوگی. یہ تو ضرور آئے گا انشاءاللہ. جن کو آنا، جو ایک بار میرے پاس آ گیا وہ بار بار آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور آئے گا. لیکن اب تم لوگ بھی آؤ. کیسے آؤ؟ کہ میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، بلا کیوں نہیں لیتے. سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، بلا کیوں نہیں لیتے. دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، چھپا کیوں نہیں لیتے، چھپا کیوں نہیں لیتے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. میں تو تیرا سبحان اللہ. فیض رضا. ارے پہلے سے مچھر نہیں مارے گا تو پھر ایک کی جگہ 6 مچھر آ جائیں گے اور سارے اکرم کو ہی کاٹیں گے کہ اس نے نعرہ لگایا کیوں نہیں. او میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. ذرا زور سے بولو نا سب. میں ہوں تیرا. او آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. اور پھر آمین کہنا، پھر کمال ہے کہ سرکار مدینے میں بلا کیوں نہیں لیتے، دامن میں مجھے اپنے چھپا کیوں نہیں لیتے، چھپا کیوں نہیں لیتے، چھپا کیوں نہیں لیتے. میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں ہے. سرکار بلا لے تو بڑی بات نہیں ہے. میں ہوں تیرا سوالی، او میں ہوں تیرا سوالی، او میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. سنو، سرکار کی بارگاہ اقدس میں سب کی ریکویسٹ ہے جو دل سے سنے اور آمین کہے اور سبحان اللہ کہے کہ کب کہتا ہوں قارون کا خزانہ مجھے دے دو، خزانہ مجھے دے دو. کب کہتا ہوں قارون کا خزانہ مجھے دے دو، خزانہ مجھے دے دو. اے لوگوں فقط یاد قرینہ مجھے دے دو، قرینہ مجھے دے دو. جو سب سے ہنسی ہے وہ نگینہ مجھے دے دو، جو سب سے ہنسی ہے وہ نگینہ مجھے دے دو. ارے تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو. میں ہوں تیرا سوالی، او میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی. سنو، چشم کرم ہی ناز غلاموں پہ بھی ڈالو، مہودہ والوں پہ بھی ڈالو.
ان سب پہ بھی ڈالو چشم کرم ہی ناز، غلاموں پہ بھی ڈالو، غلاموں پہ بھی ڈالو، سرکار ہمیں اپنا ہی دیوانہ بنا لو، دیوانہ بنا لو، صدقے میں غوث پاک کے خواجہ پیا کے، صدقے میں غوث پاک اور خواجہ پیا کے، اللہ کے محبوب مدینے میں بلا لو، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی۔ میں تو یوں کہوں دیکھو کتنے لوگ سبحان اللہ بولتے ہیں، آج آزما لیتے ہیں، اور کتنے لوگ آمین بولتے ہیں۔ ابھی دیکھنا اس شعر کو میں اپنے حساب سے بنا رہا ہوں کہ چشم کرم ہی ناز، اس غلام پر بھی تو ڈالو، میرے آقا غلام مجھ پر بھی تو ڈالو، ارے سرکار مجھے اپنا ہی دیوانہ بنا لو، دیوانہ بنا لو، صدقے میں غوث پاک اور خواجہ پیا کے، صدقے میں غوث پاک خواجہ پیا کے، اللہ کے محبوب مجھے انڈیا ہی دکھا دو، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، او مولا تیرا سوالی، داتا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی۔ ارے سنو تو سری، سنو تو سرکار کی بارگاہ اقدس میں، ابھی دل سے میرے ساتھ پڑھ لینا، میں 3 دفعہ پڑھوں گا، جس نے 3 دفعہ میں شامل ہو گیا، میں سمجھتا ہوں اللہ کے رسول کی نظر کرم ہو جائے۔ کیا پڑھیں گے کہ گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، بولو آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی۔ ارے اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، ارے کس کس نے مدینہ نہیں دیکھا وہ تو بول ہی دو کہ اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، مدینہ نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ لگتا ہے تمہیں مزہ نہیں آ رہا، تمہارے کو تو وہاں جانا ہے زو کے اندر، تم کو تو چوپاٹی جانا ہے، تم کو تو کہیں اور گھومنے جانا ہے، تم کو ملین پارک جانا ہے، دھڑیوں کو بولتی ہو چلو گھومنے جانا ہے، کوئی نہیں بولتا کہ مجھے مدینے جانا ہے۔ کوئی بیچاریاں ہوتی ہیں جو بولتی ہیں کہ میں بھی مدینے جاؤں گی، میں بھی مدینے جاؤں گی، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن میں مدینے جاؤں گی، باقی تو کوئی نہیں، باقی تو بولتا اتوار سنڈے آیا چلو گھومنے چلیے نے پھلانا۔ اللہ اکبر، گھومنا ہے تو مدینہ گھومو، اللہ اکبر، وہی تو جگہ ہے۔ اب جب وہ جگہ ہے تو اب تم نہیں سبحان اللہ بولتے تو چلو آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، ورنہ میرا ارادہ تو آج لمبا پڑھنے کا تھا یہ کلام۔ میں نے کہا ایسا پڑھوں کہ حضور کا اللہ اکبر سب کے اوپر کرم ہو جائے اور سب کو بولے اے سارے کے سارے مودہ والو رمضان میں گروپ کی شکل میں تم آ جاؤ مدینے پاک۔ لیکن خیر
پھر بولتے ہیں تو میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، پر نور مدینے کی فضاؤں میں بلا لو۔ ہائے 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 ہائے، کیا فضا ہیں، پوچھو مدینے والوں سے، 3 4 5 6 بیٹھے ہوں گے، جب ٹھڈا مار کے پوچھو، ایسے پوچھو، ارے بتانا یار کہ پر نور مدینے کی فضاؤں میں بلا لو، فضاؤں میں بلا لو، اور صدقے میں نواسوں کے ہمیں اپنا بنا لو، صدقے میں نواسوں کے اپنا بنا لو، پر نور مدینے کی فضاؤں میں بلا لو، صدقے میں نواسوں کے ہمیں اپنا بنا لو، بے یار و مددگار ہے دامن میں چھپا لو، بے یار و مددگار ہے دامن میں چھپا لو، ڈوبا یہ سفینہ للہ سنبھالو، میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، تو کب کہتا ہوں، آئے ہے، کب کہتا ہوں کاروں کا خزانہ، یا رسول اللہ مجھے دے دو، اے لوگوں فقط یاد قرینہ مجھے دے دو، قرینہ مجھے دے دو، تو جب جو سب سے ہنسی ہے وہ نگینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو مدینہ مجھے دے دو، میں ہوں سوالی، میں ہوں تیرا سوالی، بولو میں ہوں تیرا سوالی، آقا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، مولا تیرا سوالی، داتا تیرا سوالی، یا اللہ ہم سب کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرما۔ آئیے، نعت اچھی لگی تو کہو سبحان اللہ، ظاہر ہے جس کو جانا ہے تو وہ تو کہے گا سبحان اللہ، جس کے دل میں تمنا نہیں تو پھر بیچارہ کیا بولے۔ مدینہ پاک سبحان اللہ کیا شان ہے یار، کیسی بات ہے، اللہ اکبر۔ اب آؤ نا، ہمارے قبلہ پیر، طریقت پیر سید عابد علی شاہ صاحب سرکار علیہ رحمت و رضوان کا ایک منقبت غوث اعظم کی بارگاہ اقدس میں لکھی بھی پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، چند اشعار، پھر بڑے بابا کی فرمائش ہے وہ بھی، تو 2 اشعار اس کے بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ مختصر سا بیان کریں گے، پھر آپ ہوں گے اور وہ ہوگا، وہ سمجھتے ہو نا؟ نہیں، بہت چالاک ہو یار تم جیسے چالاک آدمی میں نے نہیں دیکھے۔ پچھلی دفعہ دیکھا تھا تم نے، اس دفعہ تو میں نے بولا تو بھائیاں بھی تھوڑی زیادہ آگے ہیں، نہیں تو پچھلی دفعہ تو بھائیاں میرے کو حیرت ہوتی ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری بچیاں ہیں، میرے ساتھ پڑھتی ہیں لکھتی ہیں نا، یہ بھی سمجھتی نہیں تھی، بولتی بابا جہاں خوشبو ہوتی ہے نا بندہ وہیں آتا ہے، خوشبو جب آ جاتی ہے تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بیان کی تیرے کو کوئی خوشبو نہیں ہے، تیرے پیر کی کوئی خوشبو نہیں، کہ 9 بجے سے بیٹھا ہوا تھا نہ، تو 9:45 بجے آئے، تو بولے کیا کرے بابا خوشبو کھینچ لائی ہمارے کو، واہ واہ۔ تو اب تو ماشاءاللہ آج تو پبلک ہے، قربان جاؤں تمہارے آنے پر، اللہ تعالیٰ تمہاری آمد کو قبول فرمائے، اختر بھائی کی محفل کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آؤ نا، پہلے منقبت پڑھیں پھر گفتگو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ عابد علی بابا کیا فرماتے ہیں کہ میرے لب پر رہے ہر دم ترانہ غوث اعظم کا، میرے لب پر رہے ہر دم ترانہ غوث اعظم کا، صدا آباد رکھے رب گھرانہ غوث اعظم کا، صدا آباد رکھے رب گھرانہ غوث اعظم کا،
اور میری نسلوں نے ان کے نام کو ورد زبان رکھا، میری نسلوں نے ان کے نام کو ورد زبان رکھا، ارے میرے سر پر تو سایہ ہے پرانا غوث اعظم کا، میرے سر پر تو سایہ ہے پرانا غوث اعظم کا۔ سنو عابد علی بابا کیا فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ناز ہے کہ میرا مرشد آل احمد ہے، مجھے یہ ناز ہے کہ میرا سخی ارشاد علی بابا آل احمد ہے، اسے پانا حقیقت میں ہے پانا غوث اعظم کا، اسے پانا حقیقت میں ہے پانا غوث اعظم کا۔ بولو یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، بولو یا غوث المدد، یا غوث ہو، یا غوث المدد، یا غوث المدد، ارے بولو نہ چھوٹا مدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد، یا غوث المدد۔ لو اختر بھائی، عابد بابا نے آپ کے لیے شعر کہہ دیا، شفیق باپو کے لیے بھی کہا تھا اور آپ کے لیے بھی کہہ دیا، اور جتنے مرید بیٹھے ہو سنو، کیا خوبصورت شعر کا کلام ماہوازہ۔ تم تو خالی آتے ہو نا خوشبو سونگھ کے، اور تم آتے ہو حملہ کرنے۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا حملہ کرنے آتے ہیں ہمارے یہاں بیچارے مغدہ میں۔ اب میرے کو 4-5 آدمی آئے ہیں مدینے نے، میرے کو خبر پڑی کہ ماشاءاللہ کیسی خوراک ہے ان کی، اللہ 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 سبحان اللہ، ایسی خوراک بتا نہیں سکتا تمہیں۔ تو میں مغدہ آؤں گا تو میرے کو تو خبر پڑ جائے گی، 25-30 آدمی تو ایسے ہوئیں گے کہ ایسی خوراک ہوئیں گے، تو وہ میرے کو جو دعوت دینے والا ہوگا نا، بابا کہتا اکیلے آؤ گے بابا کہ اپنے ساتھ 3-4 آدمی لاؤ گے؟ میں کہوں گا تیرا مطلب کیا ہے، مطلب ذرا 3-4 آدمی یہ بہت بھاری ہیں بھائی، ان کو نہ لانا۔ لیکن عابد بابا کیا فرماتے ہیں، دیکھو یار، واہ واہ، کمال کر دیا شعر میں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان کیا ہے، یاد رکھو ہمارا ایمان کھانا پینا نہیں ہے۔ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں اللہ اور رسول کی، جیسے آج آئے ہو نا، تو مقصد کھانے پینا نہیں ہے۔ کیا چاہے نا اس نے بھلے دودھ کی دیگیں پکا دی ہوں اور دودھ کی دھار کر دی ہو اور حلیم کی دیگیں پکا دی ہو، نہیں، اصل مقصد جتنی ہے، میرا میسج سن لو۔ دیکھو یاد رکھو، کسی محفل میں پہنچو، کھانا کھٹ بھی جاتا ہے کبھی کسی وجہ سے، آدمی 100 کا بناتا ہے تو 500 آ جاتے ہیں۔ محفل ہے نا، اس میں تو سب کو اعلان ہے، آؤ بھائی آؤ محفل میں سب آ جاؤ۔ اب اس میں بیچارے نے 200 آدمی کا بنایا ہو، 300 آدمی کا بنایا ہو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 1000 آدمی آ جاتے ہیں، وہ بیچارہ حیران ہو جاتا ہے کیا کریں۔ اب اس بات تو میرے کو ایک بات یاد آ گئی، تم کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری محفلیں ہوتی ہیں نا، تو اب میں نے بھی سوچا ہے کہ جس کی محفل میں زیادہ رش ہوگا نا، انشاءاللہ 2023 کا اس کو ارشادی ایوارڈ دیں گے ہم، جس نے بھی محفل کرائی۔ ابھی تو ہو رہی ہیں نا محفلیں، دیکھیں کس کی زیادہ محفل ہے، اس کو 2000 ارشادی کا ایوارڈ میری طرف سے دیا جائے گا انشاءاللہ اس کو، تاکہ اگلے سال وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بلائے۔ مقصد یہ لوگوں کو بلانے کا کہ ہم کو رش نہیں، جو ہم نصیحت اور واعظ و نصیحت کرتے ہیں نا، اس کا پیغام ان تک پہنچے زیادہ سے زیادہ لوگوں کا۔ اب تم محفل کراؤ، نہیں تمہارے 15 آدمی بھی گھر کے جو ہیں، کمیٹی کے 3 آدمی آئے، تو پھر تمہیں کیا بتاؤ کیا مقصد پایا ہم نے، اور اتنی محنت سے ہم نے پکایا کھلایا محفل سجائی۔ تو زیادہ سے زیادہ بہنوں بھائیوں کو دعوت دیا کرو، آئیں، کسی کو اصلاح ہو جائے، کسی کا اندر کا کالا مچھر مر جائے، تمہیں کیا پتا وہ کالا مچھر اس کے دل میں پکتا ہے نا، چھوٹا مچھر ہوتا ہے نا، وہ زیادہ تنگ کرتا ہے اس کو، پھر تنگ کر کے بڑا مچھر بن جاتا ہے۔ اور یہ خاص کر چوکھنڈی میں تو بہت مچھر ہے، تین کو خبر ہی ہے، کچھ مچھر تو مر گئے ہیں لیکن کچھ مچھر ابھی بھی ہیں انشاءاللہ، ایسا نہیں، مجھے پتا ہے، میں ہر ایک کی خبر رکھتا ہوں، اگر پیر ہوں نا الحمدللہ، برا بھی میرا دے نا، اچھا بھی میرا دے، میں کیا کروں، ہے برا بھی اچھا، برا بھی اپنا دے۔ دیکھو نا، ایک آدمی میرے ٹوکری میں مرید ہے سیب کے، وہ لایا میرے پاس پیٹی سیب کی، سفرچند کی یا چلو آم کی۔ اب میں نے آم کھولے نے تو نیچے آم سارے گندے تھے، گندے سمجھتے ہو نا،
گلے لے سڑے لے، یا اللہ ابھی کیا کروں، میں نے تو خرید لیے نا، ابھی تو یہ میرے ہیں، گلے لے سڑے تو میں کیا کروں، اب میں اس کو سدھاروں گا، میں اس کے بری بری چیزوں کو ہٹاؤں گا، نہ کاٹ کے اچھا کر دوں گا، نہ اچھی چیز کسی کو پیش کروں گا۔ بولے یار بابا کیا بات ہے، اتنا موٹا آم تھا اتنا رہ گیا، میں نے کیا کرا، بگڑ گیا تھا یار، کالے مچھروں میں چلا گیا تھا، غلط باپوؤں میں چڑھ گیا تھا، غلط سعیدوں میں چلا گیا تھا، تو ابھی اس کو سدھارا ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا ایمان کچھ تو باقی رہ گیا، انشاءاللہ اور اچھا ہو جائے گا، انشاءاللہ بولو اچھا ہو جائے گا۔ اسی لیے کیا بولا دیکھو عابد بابا نے، جب کھانا کھانے جاؤ کسی محفل میں تو کھانے کے لیے مت جاؤ، یاد رکھنا وہاں کا ایک دانہ حضور غوث اعظم کی نسبت سے اب وہ غوث پاک کی نیاز ہو گئی، اب اختر کی نیاز نہیں رہی۔ اختر نے تو پکا کے بولا میری نیت ہے یہ اللہ اور رسول کے لیے، خواجہ غریب نواز کی کہ میں لیے کر رہا ہوں ثواب کے لیے، اب یہ خواجہ غریب نواز کا معاملہ ہو گیا، اور اب تمہارا اور خواجہ صاحب کا معاملہ ہو گیا کھانے میں، نہ تم اس کو بگڑنے دو کھانے کو، نہ خراب کرو کھانے کو، نہ کچھ کرو، اب تمہیں اس کو احترام سے کھانا ہے۔ تو دیکھو عابد علی بابا کا پیغام سنو کیا ہے، اللہ اکبر، کہ شفا ہے دانے دانے میں جو کھائے اس یقین کے ساتھ، شفا ہے دانے دانے میں جو کھائے اس یقین کے ساتھ، پکایا ہے کسی نے پر ہے کھانا غوث اعظم کا، پکا حل مدد یا غوث المدد، بولو یا غوث المدد، بڑا پیر دستگیر، وڈا پیر دستگیر، وڈا پیر دستگیر، یا غوث المدد، زور سے بولو یا غوث، یا غوث۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو نیاز کا معاملہ، کہ شفا ہے دانے دانے میں جو کھائے اس یقین کے ساتھ، پکایا ہے کسی نے پر ہے کھانا غوث اعظم کا، پکایا ہے۔ اب سنو مقطع، اللہ مقطع سنو، کہ خدا شاہد ہے عابد مشکلیں ٹل جائیں گی پل میں، خدا شاہد ہے عابد مشکلیں ٹل جائیں گی پل میں، ارے محبت سے ذرا نعرہ لگانا غوث اعظم کا۔ زندہ باد، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، خدا شاہد ہے عابد مشکلیں ٹل جائیں گی پل میں، محبت سے ذرا نعرہ لگانا غوث اعظم کا، محبت سے ذرا نعرہ لگانا غوث اعظم کا، یا غوث دستگیر، یا غوث دستگیر، یا غوث المدد، یا غوث۔ تو کرو آؤ نا پیر کو یاد کرتے ہیں 2 اشعار میں بس انشاءاللہ، ویسے تو آپ یاد کرتے رہتے ہو، ارشاد علی بابا کو کبھی نہ بھولنا، اپنی نسلوں کو بھی نہ بھلوانا، یاد رکھو، مجھے بھول جانا اجازت ہے تمہیں، مجھے بھلے یاد رکھو نہ رکھو، میں جانوں میری قبر جانے، میرے اعمال جانے، جو بھی ہوں گے اللہ جانا، اللہ سے دعا ہے انشاءاللہ زندگی میں اچھے کام کیے ہیں اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے، لیکن ارشاد علی بابا کو نہ بھولنا، اپنی نسلوں کو بھی نہ بھولنے دینا، یاد رکھو ایسا پیغام، ایسا دنیا کے عالم کے اندر جو ارشادی پیغام کیا ہے یہ ارشاد علی بابا کا فیض ہے، یاد رکھو۔ لوگ اب لگے ہوئے ہیں، یہ جو ہے نا میں مچھر کہتا ہوں نا کالے، یہ اپنے والے کالے مچھر اب ارشاد علی بابا کی بھی غیبت کر رہے ہیں، بدبخت کے بچے، شرم آنی چاہیے ان کو، جس کا کھاتے ہیں نے اسی کے ڈالے کے اندر سوراخ کرتے ہیں، اندازہ کیا آپ نے؟ تو اسی لیے میں کہتا ہوں تمہاری تبلیغ جو کرتا ہوں یہ تمہیں اصلاح کرنے کے لیے کرتا ہوں، اپنی ذات کیا دیکھو، میں تو کہاں ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، تمہارے اللہ کا شکر ہے جو بھی ہے دینداری کا معاملہ، تم نہ بھی ہو تب بھی اپنا چل جائے گا،
لیکن تم کو بگڑنے نہیں دینا ہے انشاءاللہ تعالی. تم بھی میرا ساتھ دو مودہ میں، انشاءاللہ کوئی نہیں بگڑے گا. جو بگڑا ہے اس کو سدھاریں گے انشاءاللہ، محبت سے پیار سے سدھاریں گے اس کو اور محنت کریں گے. والدین اور جتنی مائیں میرا ساتھ دیں گی انشاءاللہ تعالی. اپنے بچوں کو صحابی کا گستاخ کبھی نہ بنانا، یاد رکھنا کبھی نہ بنانا، انچ برابر بھی. انشاءاللہ ذکر سنیں گے ہم مختصر سا، لیکن آؤ نا اپنے بڑے پیر مرشد کو یاد کریں جنہوں نے ہمیں سکھایا یہ عقیدہ. اور سکھایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ارشاد علی بابا کا دامن نہ تھامو، نہ چھوڑو. کیا بولا میں نے کیا کہا؟ تم ارشاد علی بابا کا دامن نہ چھوڑو. زور سے بولو، تم ارشاد علی بابا کا دامن نہ چھوڑو. کیا بولو؟ تم ارشاد علی بابا کا دامن نہ چھوڑیں گے. کیا کرو گے؟ ارشاد علی بابا کا دامن نہ چھوڑیں گے. اور ارشاد علی بابا کیا کہہ کر گئے یہ پتا ہے تم کو؟ ارشاد علی بابا کہہ گئے کہ تم میرے رضا کا دامن نہ چھوڑنا، کہ جس کو غلط فہمی ہے سن لے. ارے ہم تو ایسے سنی ہیں. یوں نہیں کہوں گا میں، کیونکہ ارشاد علی بابا نے کہا نا دامن رضا نہ چھوڑنا. تو جس کو غلط فہمی ہو، کوئی سید ہو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی باپو ہو، کوئی ٹاپو ہو، اپنے گھر کا ہوگا جو ہمارے عقیدے سے ہم کو ہٹائے گا وہ ہمارا نہیں ہے. یاد رکھنا، وہ ہمارا تو کیا، وہ سرکار کا نہیں ہے، وہ غوث پاک کا نہیں ہے. تو پھر تم کہاں ہاتھ چومتے ہو، نیازیں دیتے ہو؟ یار شرم کرو، تم بھی تو شامل ہو نا اسی کام میں جو دیتے ہو. تو برابر کے کہ جس کو غلط فہمی ہو سن لے، ہم تو ایسے ارشادی ہیں. جس کو غلط فہمی ہو سن لے، ہم تو ایسے ارشادی ہیں. اپنے رضا سے اپنا رشتہ، اپنے رضا سے اپنا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اعلیٰ حضرت اب یہ چاہتا ہے کہ جمعہ مسجد کے آس پاس بھی سارے مچھر مر جائیں. تو یہ جان کر کے لے آیا نعرہ لگانے کے لیے اعلیٰ حضرت کا نام. تو اعلیٰ حضرت کا نام تو بھائی بہت برانڈیڈ سمجھتے ہو؟ برانڈیڈ چیز سمجھتے ہو نا؟ برانڈیڈ موبائل، برانڈ والا موبائل مہنگا ہوتا ہے، 70-80 1 لاکھ کا بھی ہوتا ہے نا، 2 لاکھ کا بھی ہوتا ہے. تو ہمارے یہاں تو سارے برانڈیڈ ہوتے ہیں نا. تو تمہارے یہاں چلو 2 نمبر میں مل جاتے ہیں، چائنا کا مال، ادھر کا مال، ادھر کا مال. تو چلو 10,000 میں دکھاتا ہے، یہ دیکھو بھائی یہ موبائل ہے. بھائی یہ تو جعلی ہے، 2 نمبر ہے، اصلی بتا. تو اس تم لوگوں کو پکڑ بھی ہے نا، پہچان ہے نا. تو الحمدللہ اصلی سنی کی پہچان رکھو. اصلی سنی کی پہچان رکھو گے تو کیسے رکھو گے؟ کہ غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ. غوث اعظم کا دیوانہ وہ ہے خواجہ کا مستانہ. اللہ اکبر. کون ہے ذرا بتاؤ یار، ذرا منہ سے بولو کون؟ جو محمد پہ دل سے فدا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا ہے، وہ بریلی کا احمد رضا. بولو عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. اب تم بولو نا یار، اب تو مانو کہ احسان ہے نا ہمارے ارشاد علی بابا کا. اگر آج ہمارے ارشاد علی بابا نہ ہوتے نا تو اپنے بھی ادھر چلے جاتے نا، جیسے تو دوسرے کام والے بھی گئے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ارشاد علی بابا کا کرم ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں بسا ہے میرا مرشد، میرے دل میں بسا ہے میرا مرشد، غموں میں آسرا ہے میرا مرشد، میرے دل میں بسا ہے میرا مرشد. اور کوئی مشکل ٹکے
کیوں میرے گھر میں. واہ میرے عابد علی بابا کمال کر دیا, سبحان اللہ. اور حقیقت بیان کی ہے عابد علی بابا نے. جنہوں ارشاد علی بابا کا نام ہی کافی ہے نا. دیکھو گھروں میں آج مہودا والوں سے پوچھو, باقیوں سے اپنے نہیں پوچھتے, لیکن مہودا والوں سے پوچھو نا, ان کے آپ کے والدین سے پوچھو, آپ کی ماؤں سے پوچھو, نانیوں سے پوچھو, دادیوں سے پوچھو. یہ عابد علی بابا نے شعر ان کو دیکھ کر لکھا ہے کہ کوئی مشکل ٹک نہیں سکتی یعنی آ نہیں سکتی, وہ آ گئی تو وہ رہ نہیں سکتی. کوئی مشکل ٹکے کیوں میرے گھر میں, میرے مشکل کشا ہے میرا مرشد, میرا مشکل کشا ہے میرا مرشد, غموں میں آسرا ہے میرا مرشد. کیا عابد بابا تم نے شعر لکھا نہیں. یہ اپنے آپ کو جتنے ہیں نا ڈینگی والے فیس بک پہ لکھتے ہیں ہم تو سرکار عابد بابا کے پکے ہیں, اور نیچے نعوذ باللہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں غلط جملے لکھتے ہیں, چاہے میرے رشتہ دار بھی ہوں. تھو ہے ایسے رشتہ داروں پر, مجھے بھی ایسا نہیں ہے. میں نہیں مانتا, الحمدللہ میں اپنا سچے عقیدہ والا ہوں. میں نے تم کو کہا نا میرا بیٹا بھی ہو جائے نا کبھی ایسا, تو کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں ملانا نا ہاتھ بھی نہیں چومنا. بس میں اپنے لیے تھوڑی بولتا ہوں, میرے کو چھوڑو. ایسا رکھو عقیدہ, خدا کی قسم ایسا رکھو تو تمہیں پیر مرشد عابد بابا بھی تمہیں انشاءاللہ جنت میں کیا قبر میں بھی ہاتھ پکڑ کے تمہارا ساتھ دیں گے کہ یہ میرا سچا مرشد تھا, کھوٹا نہیں تھا, 2 نمبری نہیں تھا کہ بابا ہیں کیا کریے نے باپو ہے, باپو بدعقیدہ ہو گیا ہے. سیدنا امیر معاویہ عمر فاروق کے بارے میں غلط الفاظ کہہ رہا ہے, تیرے دیکھ تو سری. اللہ اکبر. اب سنو بس کہ کیا فرما رہے ہیں, ایک شعر اور سنا دیتا ہوں نا بس. کہ پڑھی نعت میرے مرشد نے رضا کی, پڑھی نعت میرے مرشد نے رضا کی, ارے رضا پر تو فدا ہے میرا مرشد, رضا پر جاری رہے گا فیض ارشادی, جاری رہے گا فیض ارشادی. اور پڑھی نعت میرے مرشد نے رضا کی, رضا پر تو فدا ہے میرا مرشد, غموں میں آسرا ہے میرا مرشد. مہودا میرا دل اور میری جاں ہے, یہاں پر عاشقوں کا جم گھٹا ہے. کرم کر دے خدا عاشقوں پر, ہمارے ہاتھ ہیں تیری عطا ہے. مہودا میرا دل اور میری جان ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وآلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. ماشاءاللہ لگتا ہے تقریر یہی ہو گئی پوری اپنی. اللہ اکبر. تو ابھی تقریر میں 3-4 گھنٹے باقی ہیں, تو ابھی تو ہو گیا کام. سبحان اللہ. سنو گے تو بولو سبحان اللہ. ارے ڈرتے ڈرتے کائے کو بولتا, کھل کے بولو سبحان اللہ. آئیے سب سے پہلے مختصر سا بیان کر لیتے ہیں. چلے مختصر تھا انشاءاللہ تعالی, بس یہ تھا کہ آپ کو وہ پیغام مل جائے. الحمدللہ اللہ کے حضور ہم نے اپنا تحفے تو پیش کر دیے نا, نذرانے تو پیش کر دیے. الحمدللہ آج کی محفل پاک کا سارا صحرا, سارا کریڈٹ ہمارے اختر بھائی, اس کی فیملی اور ان کے اہل خانہ, دوست احباب سب کو جاتا ہے. اور یہ ہمارے اختر بھائی بڑے مدینے کے ہمارے پیارے ساتھی, اور بھی ساتھی ہیں. اللہ ان کو ہمیشہ بار بار ہمارے ساتھ مدینے پاک لے جائے, دل کی تمنا, اور اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرمائے. کیونکہ یاد رکھو اللہ اور رسول کی محفل کو ہر سال سجایا کرو. اب میں امید کرتا ہوں کہ اختر بھائی نے اب تہیہ کر لیا ہوگا کہ ہر سال میرا انشاءاللہ تعالی محفل کو سجانا ہے.
اب دیکھو اس کی برکتیں کتنی، گھر سے پریشانی دور، الحمدللہ تمہاری فقرات دور، اللہ اور رسول کا ذکر ہوا، بڑے بڑے اولیاء کا ذکر ہوا، پیر و مرشد کا ذکر ہوا، غوث پاک کا ذکر ہوا، خواجہ صاحب کا ذکر ہوا، تو پھر ایسی جگہ پر یا اللہ اور ایسے کرنے والے پر اللہ کرم نہیں کرے گا؟ بہت خوب کرم ہوگا انشاءاللہ اس کے کاروبار میں، مال میں، طبیعت میں، بیماریوں میں، گھروں میں انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ اسی لیے ہر سال کوشش کیا کرو کہ اپنے گھر میں ایک مختصر سی محفل، ضروری نہیں ہے اتنی بڑی کوئی کر لے، کوئی بڑا نہ بھی کرے، لان بھی بانٹ دے گا نا تو کھانا پینا کچھ نہیں ہے، ایک بسکٹ بھی بانٹ دے گا انشاءاللہ۔ اصل مسئلہ ہے اللہ اور رسول کا ذکر، بس مقصد یہ ہے، اللہ اور رسول کا ذکر اور دعا، یہ 3 چیزیں ہو گئی ایک بیڑا پار، باقی تو کھانا پینا تو انسان کو ملتا رہتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، اور خاص کر میں نے ابھی آپ کو یہی بتایا تھا کہ آج ہمارا خاص ذکر بھی جو ہے سادات اور اہل بیت کا موضوع دیا ہے، حالانکہ موضوع طویل ہے، ظاہر ہے اب تو طوالت تو کہاں رہتی ہے اپنے یہاں، بہت کم ہوتا ہے کہ آدمی طوالت پہ ذکر کرے، اس لیے میں بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں آپ بھی ذکر کی محفل کرتے ہو نا کہیں بھی تو نعت شریف پہ ہی زور دیا کرو، سارا بس جہاں محفل ہو رہی ہے 25 نعت خواہ پڑھ رہے ہیں، 30 نعت خواہ پڑھ رہے ہیں، باقی کیا ہوا؟ پیغام کچھ بھی نہیں ملا، وہ اپنا چائے پانی پی، بسکٹ کھائے، نوٹ کے چلا گیا، بعد میں پتہ چلا کہ فجر کی نماز میں ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا، شاید ایک آدھ دو آ گیا ہو تو ٹھیک ہے، تم بھی دیکھنا، نوٹ کرا کرو، مجھے بتایا کرو نا ایسا، میں بھی دیکھوں نا یہ ذکر کی محفل کرنے والے ٹاپ کے جو فنکار ہیں نا، یہ کیا کرتے ہیں؟ اداکاری کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ جو نماز پہ نہیں جاتے تو کائے کے ذکر کی محفل کرتے ہیں؟ یہ دفع کرو ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے، تمہیں بھی برباد کریں گے۔ ایسی بہت اچھی آواز ہے کہ نور جہاں ہے کیا یہ کوئی لتا منگیشکر ہے کہ تیری آواز کی وجہ سے ہم نے تیرے کو یہاں رکھا ہے؟ تیرا کردار ہی اچھا نہیں، جب تیرا کردار اچھا نہیں تو نماز ہی نہیں، تو تیری نعت سن کے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اور بڑے فخر سے بیٹھ جاتے ہو میں نے ذکر کی محفل کرائی، اچھا بھائی کیا کرایا؟ او بابا 3 گھنٹے تک ایسے کلام پڑھے ہو، مجھے تو خیر اب میرا تو واٹس ایپ ایسا ہو گیا ہے کہ اللہ رحم فرمائے کہ منڈی وہ نہیں سبزی منڈی، جو آتا ذکر میں ذرا بھی 25 نعتیں ہی پڑھی تو سب بھیج دے گا، ابے بھائی اب میرے کو سب کو سننی پڑے گی، میرے پاس اتنا ٹائم ہے، چلو خیر محبت سے سنتا ہوں۔ تو پھر میں اس کو پوچھتا ہوں، ابے نماز پڑھنے گیا بابا بہت جلدی تھک گیا تھا، 1 بج گیا 2 بج گیا، سو گیا تو آنکھیں نہ کھلی، ارے تیرا بیڑا غرق، تو ایسے ذکر کی محفل میں تیرے جانے سے فائدہ کیا ہوا؟ الٹا گناہ کمایا تو نے، اللہ تیرے درے مارے گا، فرشتے تیرے کو ایسا ماریں گے۔ یہ بابایاں بھی ہماری یہاں ایسے ہیں، کوئی نوائی نہیں ہے، یہ بھی ساری رات جاگتے ہیں واٹس ایپ پہ، نہیں ادھر ادھر نے، ابھی تو جاگنے لگی ہیں، پہلے نہیں جاگتی ہے نہیں جاگتی ہیں، فجر کی نماز غائب۔ تو جب نماز ہی نہیں پڑھے گی تو بیٹا کیا فائدہ تمہاری زندگی کا؟ تم مسلمان کائے کہ یار؟ داؤنت دیوا لال نے، مدن لال نے، ان کے ساتھ گھومو، بات تو وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، تم بھی نماز نہیں پڑھتے، تم دونوں میں فرق کیا ہے بتاؤ نا یار۔ اب تم ذکر کی محفل رکھتے ہو تو کوشش کرا کرو ذکر کی محفل میں 15 منٹ کا 10 منٹ کا بیان رکھو۔ اب بیان تم بولو کیسے رکھو؟ الحمدللہ ہماری کتاب تمہارے پاس آ چکی ہیں، دونوں پنسورا بھی تمہارے پاس ہے، الحمدللہ پنسورا کے اندر کتنی باتیں ہیں، اقوال کتنے اچھے ہیں، 10 منٹ کے ایک صفحہ پڑھ دیا، جو بیچارے کو ہو سکتا ہے کسی کو نصیحت ہو جائے، وہ نہ پڑھنے والا بھی نماز پڑھنے چلا جائے، اس کو بھی اللہ کی طرف سے کوئی نیکی کی ہدایت ہو جائے۔ تو اپنے بیان کی کتابیں ہیں تمہارے پاس، وہ 1-2 صفحے پڑھ لیے، کوئی حدیث پڑھ لی 2 برکت کے لیے، پھر دعا مانگ لی، تو کیسا اچھا ہو کہ تمہاری ذکر کی محفل میں 4 چاند لگ جائے، کم سے کم اصلاح ہو جائے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی بات کی اصلاح ہو جائے تمہاری محفلوں میں، کوری نہ رہے کہ نہ سن کے بس جھوم رہے نہیں، باقی پتہ نہ چلے کہ علم کیا ہے دنیا کا اور دین کا علم کیا ہے۔ دین کا علم تو حاصل کرنا ہے نا بیٹا، دین کے علم کے حاصل کے بغیر کیسا ہوگا؟ میرے دوستوں میں جو بات کر رہا تھا کہ آج ہم نے جو ذکر چھیڑا ہے، اللہ بس یاد رکھو صحابہ کا کیا رتبہ ہے تم کیا جانو۔ ہم چاہتے یہ ہیں، کوشش کرتے ہیں کم سے کم، چلو دنیا میں اپنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ختم کر سکیں، دنیا تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے نا، ساری دنیا ہے، سارا زمانہ ہے، اتنے سارے گاؤں ہیں، اتنے سارے معاملے، لیکن کم سے کم اتنا تو اپن پہنچ سکتے ہیں نا کہ اپنے علاقے میں تو ہم لوگ کنٹرول رکھیں نا، جتنا اپنوں کو ہدایت اللہ نے دی، پیر ارشاد علی بابا ہم سے پوچھے کہ بھلے تو نے کیا کرا، تو کم سے کم کہہ سکے نا کہ نہیں ارشاد بابا ہم نے اپنے گامڑے میں الحمدللہ، اپنے گامڑے میں اور اپنے مودہ میں انشاءاللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ غلط کاروں کو، غلط عقیدے والوں کو، فتنہ کرنے والوں کو یہاں سے ہم نے ہٹایا ہے، انہیں سب صحیح باتیں بتائی ہیں۔ تو یاد رکھو اس کے ہٹانے کا یہی ہے کہ تھوڑا سا سخت رہو۔ یہ عقیدہ ایسا ہے، دنیا کی دولت کوئی لوٹ کے چلے جائے گا نا، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ایمان چلا گیا نا تمہارا تو خدا کی قسم واپس نہیں آئے گا، پھر مرتے مرتے تم جہنمی ہو جاؤ گے۔ ایمان بڑی چیز ہے، یہ تم نہیں سمجھ رہے ہو نا بات کو، کہ یہ بچے جو ہمارے شور مچا رہے ہیں اور یہ سب الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں کسی کے بھی کہنے پہ، تو کیا وہ عقیدہ خراب کر رہا ہے اپنا بچے کا عقیدہ خراب ہوا تو بڑے ہوتے ہی خراب ہو جائے گا، پھر وہ نسل تمہاری بگڑ گئی، تمہاری سمجھو تم تو مر گئے لیکن تم نے نسل پھر کسی بھی بگاڑ کے دی گئی۔ آج دیکھو نا تمہارے سامنے سارا سین ہے، سارا ہی منظر ہے، کیسے کیسے نیک لوگوں کے کیسے کیسے بچے نکلے، اور وہ بیچارہ کیسا رہتا ہوگا، شرمندہ بھی ہوتا ہوگا اور روتا بھی ہوگا بیچارہ، کیا کرے، کس کو بولے، کس کو فریاد سنائے۔
بس بات یہ ہے کہ آج اسے کنٹرول کرو بچوں کو. میرے دوستوں اللہ تم کو کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کسی کو باپو ٹاپو چاپو، ایک بات یاد رکھ لو، یہ پیر کی باندھ لو گرا میں اور دل پہ انگلی رکھ کے بولو کہ میں سن رہا ہوں. سوچو کوئی تمہارے پاس بھی آوے، بابا میرے کو یہ چندہ، میرے کو یہ باندھنا، یہ میرے کو یہ کرنا، میرے کو فلانا کرنا ہے، فلاں پتہ نہیں کائے کا کر رہا ہے بھائی. وہ بندہ کائے کا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے. اگر غلط عقیدے والا تمہارے سے 100 روپئے بھی لے گیا نا، قیامت تک کے لیے وہ 100 روپئے تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے. اس لیے کہ وہ بد عقیدہ ہے. بد عقیدہ کو تم نے نیاز کے لیے دیا تو وہ نیاز غلط طریقے سے پکائے گا، غلط نیت سے پکائے گا. ہو سکتا ہے صحابہ کی دشمنی میں پکاوے، پتہ نہیں کس کی دشمنی میں پکاوے، وہ یہ لے کے پکا رہا ہے اور تم نے تو دے دیے. بولا نہیں یار چلو اپنا دوست ہے، استغفر اللہ. تو یاد رکھو تم کو کوئی مشکل ہے، جو لینے آوے بولے بھائی اگڑانی کے لیے آیا ہے، اگڑانی کے لیے آیا، چندہ کے لیے آیا، ڈونیشن کے لیے آیا، ہم تیرے کو 2 لاکھ بھی دیں گے، لیکن ہم نے سب سے پہلے اپنے پیر سے پوچھیں گے کہ تو کس نسل کا ہے، تو کس طرح کا ہے، تیری کیا معاملہ ہے، تیرا عقیدہ صحیح ہے؟ الحمدللہ تیرا عقیدہ صحیح ہے تو ہماری جان بھی تیرے کو حاضر ہے. کیا نیاز کیا چیز ہے، ہم سب تیرے کو دیں گے، ہم تیرے غلام ہیں. سچا تو عقیدے والا ہے تو ہر چیز ہم تمہیں دیں گے. تو یہ تم اگر یہ نیم بنا لو نا ایسا انشاءاللہ، تو دیکھو خود بخود یہ ہٹ جائیں گے. جب دیکھیں گے بھائی ان کا تو ہاتھ ان کے سر پہ اتنا خطرناک ہے، بھاری ہے، تو اب ہم ان سے بات کرنا ہی بیکار ہے. تو اگر سچا ہوگا تو میرے سے بولے گا نا کہ بابا ہم نیاز کر رہے، میں ہوں اچھا تو یوں ہے، تو ذرا بتا نا. سیدنا امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ لگائے گا سمجھ جائیں گے ٹھیک ہے، ورنہ نعرہ تو اصلی نسل کا تو نہیں لگایا سالہ. کہ بولو لگائے گا، بتاؤ نا، نہیں لگائے گا. انشاءاللہ عزوجل اگر اچھا ہوگا، سچا ہوگا، صحابیوں سے محبت کرنے والا ہوگا، کبھی بھی بد کلامی بد خلافی نہیں کرے گا. تو آؤ آپ چلتے ہیں من صحابہ کی طرف. صحابہ کیا کی شان کیا ہے سنو میرے دوستوں. صحابی آج ہمارا موضوع ہے، صحابی اور اہل بیت. اللہ انشاءاللہ دونوں کو ملا کے ہم کوشش کریں گے کہ الحمدللہ ان کی آپس کی محبتوں کا بھی بیان کریں گے. لیکن سب سے پہلے آؤ صحابی کون ہے، صحابی کون ہوتا ہے. یاد رکھو، توجہ سے میری بات سن لو. جو سچ ہے نا، یاد رکھنا، جو سچ ہوتا ہے نا، سچ، جو سچی بات کہی جائے نا تو وہاں جھوٹ مر جاتا ہے. کہیں سچی بات بولی جائے گی تو وہاں جھوٹ مر جائے گا. اور جب زندگی میں روشنی آتی ہے نا تو اندھیرا چھٹ جاتا ہے. اور جہاں شریعت کا علم بیان ہوتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، تو جب وہاں سے جہالت کا پروپیگنڈا ختم ہو جاتا ہے. جو آج کل دنیا میں عام ہے یہ معاملہ، یہ اپنی طرف سے جھوٹی حدیثیں، الٹی سیدھی حدیثیں بیان کر کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میرے دوستوں، میرے سرکار علیہ السلام کا فرمان سنو صحابی کے بارے میں. سب سے پہلے 3-4 فرمودات ہیں جس کا میں آپ کو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ایک نہیں 6-7 حدیثیں ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا صحابی اللہ کی طرف سے جنتی ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے صحابیوں سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. تو جب اللہ سے راضی ہو جائے تو بندہ کہاں جاتا ہے؟ بتاؤ ذرا زور سے. جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ بندہ کہاں جاتا ہے؟ جنت میں. بے شک جس سے اللہ راضی. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتا میں ان سے راضی ہوں. کن سے؟ ان صحابہ سے، میرے نبی کے پیارے ساتھیوں سے میں راضی ہوں. تو میرے دوستوں، جب اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہے، اس کا رسول راضی ہے، تو تم کیسے گستاخی کرو گے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابی کا گستاخی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے. آپ نے صحابہ کو فرمایا کوئی بھی صحابہ کی گستاخی نہ کرے، یاد رکھو کل جہنم کا ایندھن بنو گے. بار بار سرکار نے فرمایا. ایک بڑی مشہور روایت حدیث ہے. کمال تو یہ ہے اس حدیث کی حقانیت اور سچائی یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں نا وہ اس کو مولا علی کے نام سے روایت کرتے ہیں الحمدللہ. اور ہمارے والے حضرت عثمان غنی اور حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کے حوالے سے اس کو روایت کو بیان کرتے ہیں. دونوں صحیح ہے، ہمارے لیے دونوں صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہم بھی مولا علی والے ہیں. سبحان اللہ. مولا علی کی شان کیا ہے؟ کوئی مان سکتا کہ اللہ اکبر کیا شان ہے میرے مولا علی کی؟ ابھی ذکر کریں گے تھوڑی دیر کے اندر، تمہیں جگائیں گے انشاءاللہ. جمعہ بازار یہ جمعہ مسجد کے آس پاس میں ہے نا، یہاں بھی تھوڑی چھاٹی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بتائیں گے سنی کیسے مولا علی کا ذکر کرتے ہیں، وہ بھی کریں گے. لیکن دیکھو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک بندہ آیا جس کو کتے نے کاٹا تھا. کتے نے کاٹا، وہ آیا تو کہنے لگا کیا ہوا؟ بولے فلاں گھر کا بندہ ہے نا، اس کا کتا باہر گھوم رہا تھا، اس نے مجھے کاٹا یا رسول اللہ. سرکار نے بولا اچھا
تجھے کاٹا؟ اس نے باندھا نہیں تھا؟ بولا نہیں، بہت بدتمیز تھا، بہت خطرناک تھا۔ اتنے میں دوسرا شخص آیا، اس کو بھی پیر پہ کٹا۔ وہ آیا، کیا ہوا؟ بولے مجھے بھی کتے نے کاٹا۔ کون سے؟ بولے وہی کتے نے کاٹا جس کو اس نے کاٹا۔ بولا اچھا، سرکار علیہ السلام نے ڈنڈا لاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ڈنڈا لیا اور چلے، صحابہ بھی ساتھ، اور جا کے اس کے گھر پہ آواز لگائی، وہ کہاں ہے تیرا کتا؟ باہر نکال، جس نے میرے بندوں کو کاٹا ہے۔ اللہ کو سرکار علیہ السلام کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اتنے میں وہاں سے کتا آیا، سرکار نے فرمایا، اے ہے، سرکار نے فرمایا ادھر آ۔ کس کو بلایا؟ کتے کو۔ ادھر آ۔ کس کو بلایا؟ بولو نا ذرا، کتے کو۔ ادھر آ، تو نے کیوں کاٹا؟ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عربی بولی، آپ نے گجراتی بولی، آپ نے مودہ والی زبان بولی، کہ آپ نے میمنی بولی، کہ آپ نے سندھی بولی، کہ آپ نے ہندی بولی؟ کیونکہ میرے آقا، یاد رکھنا، ہر زبان کو جانتے ہیں، ہر بولی کو جانتے ہیں، ہر بولی بولتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، سب کی بولیاں۔ آج تم دعا مانگو، یا اللہ میری زبان سے تو نے گجراتی میں مانگی تو سرکار نہیں سنتے؟ بتاؤ، مدینہ پاک کے باہر صحن میں ساری دعائیں مانگتے ہیں نا، کوئی میمن مانگتا ہے، کوئی سندھی مانگتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی مدینہ کے سفر میں ایک میمن تھا، تو وہ میمن میں دعائیں کرتا تھا۔ ہمارے جانتے ہیں ساتھی، وہ میمنی میں دعا کرے اور روئے، سب بولے یار یہ روتا بہت ہے، بولے میمنوں میں روتے بہت ہیں بھائی، تجھے کیا پتا، دعا ایسی ہے نا، دعا مانگتے تھے روتے، تو مطلب میمنی زبان میں، سندھی زبان میں، انگلش زبان میں، اردو زبان میں، کسی بھی زبان میں مانگو، آقا علیہ السلام اللہ کی عطا سے ہر زبان کو سنتے ہیں۔ کتے کو اللہ نے زبان دی تو کتا بات کر رہا ہے، سرکار علیہ السلام سے، یا رسول اللہ میں نے یوں ہی نہیں کاٹا، میں نے یوں ہی نہیں کاٹا۔ تو سرکار نے فرمایا پھر کیوں کاٹا تو نے ان بندوں کو؟ اے ہے، دونوں کی گفتگو ہو رہی، صحابہ حیران ہیں، یا اللہ یہ کون سی بولی ہے؟ یہ بولی وہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام نے پوچھا تو نے کیوں کاٹا؟ بولے یا رسول اللہ میں نے ایسے نہیں کاٹا۔ بولے کیوں؟ بولے یہ دونوں میرے سامنے کھڑے ہوتے، دونوں میرے سامنے کھڑے ہوئے تھے، ایک سیدنا ابو بکر صدیق کی، ایک سیدنا عمر فاروق کی غیبت کر رہا تھا، اور دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ کسی صحابی کی، اللہ کے رسول کی کوئی صحابی کی کوئی گستاخی کرے، میرے کو برداشت نہیں ہوا، میں نے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو کاٹا۔ اب سرکار نے ان کو بلایا، کاٹنے والوں کو ادھر آؤ، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اب گردنیں جھک گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دونوں روایتیں ہیں، میں نے کہا نا، اہل تشیع جو اپنی کتاب میں مولا علی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ مولا علی کی غیبت کی، بے شک جس نے مولا علی کی غیبت کی وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی کاٹا جائے گا۔ آج یہاں بچا ہے نا، کل جہنم کی آگ میں کٹے گا، جلے گا۔ یہی سرکار کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا یاد رکھو، کسی میرے صحابی کو کسی نے انچ برابر بھی برا کہا، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ دیکھا؟ اب دیکھو صحابی کیا ہے، صحابی کا مقام سنو، پھر ہم اہل بیت پہ آتے ہیں۔ اہل بیت کا مقام تو تم جانتے ہو، سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اب صحابہ کا مقام دیکھو، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی امتی، میں آپ سب احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں۔ احد پہاڑ دیکھا ہے نا کتنا بڑا؟ دیکھ کے آئے مدینے والوں سے پوچھو کتنا بڑا، 7 میل کے فاصلے پر ہے، اتنا لمبا وہ پہاڑ، سونے، اتنا سونا ہم اللہ کی راہ میں خیرات کریں نا، اور ایک صحابی جو ہے نا، ایک مٹھی بھر، جو ایک مٹھی، خالی ایک مٹھی بھر کر اور اللہ کی راہ میں خیرات کرے، کوئی بھی گندم، چاول، آٹا، جو بھی، وہ امتی اس صحابی کے اتنی مٹھی کے خیرات کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، حالانکہ اس نے سونا، پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہے۔ تو جانا آپ نے صحابی کا مرتبہ کتنا اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے زندگی میں، حیات میں، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور ایمان کی حالت میں وہ دنیا سے گزر گیا، اس کو کہتے ہیں صحابی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھو نا، ایسا ہو تو سوال ہوتا ہے کہ بابا شاہ صاحب یہ تو بتاؤ، ہم تو خواب میں دیکھتے ہیں سرکار کو، تو کیا اب ہم بھی صحابی ہیں؟
تو کیا خواب میں دیکھنے والا بھی صحابی ہوگا؟ نہیں، زندگی میں جو حضور کی زندگی میں ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا وہ صحابی، ورنہ خواب کی کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو یہی کہتے ہیں نا یار، خواب تو ہمیں بھی آنا چاہیے نا۔ آپ بھی بولو، تمنا کرو، یا رسول اللہ میرے بھی تو خواب میں آئیں، یا رسول اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھائیں۔ یاد رکھو، جس نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھ لیا، اس نے سچا آقا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اب وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، اب تو وہ سیدھا ہی جنتی ہے۔ کیا بولا کسی نے کہ کئی آنو روز ہون دینے دیدار آپ دے تے کئی ترس دینے سونے دے دیدار واسطے، او رب محفلاں سجائیاں نی سرکار واسطے، او رب محفلاں سجائیاں نی سرکار واسطے۔ کئی میں میرے دوستوں بزرگوں، آؤ نا، جامع ترمذی شریف کی ایک حدیث ابھی تو میں نے جامع ترمذی سے ہی بیان کی آپ کے سامنے۔ اللہ اکبر، صحابی کیا تھے، صحابی کیسی محبت کرتے تھے اہل بیت سے، ان کی آپس میں محبت کتنی تھی۔ سنو، ایک مرتبہ ایسا ہوا، مولا علی کرم اللہ الوجہ الکریم مل گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور مل گئے اور کہنے لگے، اے میرے مولا علی، تمہارا بڑا مرتبہ ہے۔ سیدنا مولا علی فرماتے ہیں، یا امیر المومنین، کیسے؟ بولے اس لیے کہ مجھے ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب پل صراط ہوگا نا، پل صراط سمجھتے ہیں؟ پل صراط وہ ہے جو روز حشر ایسا پل صراط ہوگا کہ نیچے جہنم ہوگی، گڈھا، اور وہ پل صراط پل جتنا نہیں ہوگا جیسے تمہارے یہاں پل بنے ہوئے نا بڑے بڑے روڈ والے، ایسے نہیں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز دھار والا پل ہوگا، جو گناہگار، بدکار، سیاکار، کافر، منافق پیر رکھے گا نا، کٹ کے پیر سیدھا نیچے جہنم کے گڑھے میں، سیدھا جہنم میں، اور کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اب وہ چل کیسے سکے گا؟ دیکھو نا یار، وہ چل کیسے سکے گا پل پہ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا کمال سنو نا، پل پہ چل کیسے سکے گا؟ ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام کو سدرہ کی طرف، سب سرکار جانے لگے نا اوپر کی طرف، اللہ اکبر، تو سدرہ پہ آ کے رک گئے، تو سرکار نے پوچھا، اے جبریل، میں جا رہا ہوں اللہ سے ملاقات کرنے، تیری کوئی فرمائش ہو، تیری کوئی درخواست ہو، تیری کوئی عرضی ہو، بول۔ بولے یا رسول اللہ میری تو کوئی عرض نہیں ہے، مجھے ایک ہی عرضی کرنی ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے اجازت لے دیں کہ آپ کی امت ہے نا جو پل صراط پہ چل نہیں سکے گی، وہ اتنی باریک ہے، اگر وہ پیر رکھے گی پیر کٹ کے نیچے سب جہنم میں جائیں گے گناہگار آپ کے، تو آپ میں اللہ سے میرے لیے سفارش کر دیں کہ میں اس پل کے اوپر، تار کے اوپر پر بچھا دوں اپنے۔ حضرت جبریل کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر، دیر آر 600، کتنے؟ 600 پر، میں اپنے پر بچھا دوں 600 پر، ایک پر پوری دنیا کے برابر ہے، اندازہ کیا؟ میں پر بچھا دوں گا نا، آپ کی امت آرام سے اس پل سے گزر کے پار ہو جائے گی۔ ارے میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، بے شک جبریل بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑا کمال کی تمنا کی ہے، لیکن یا رسول اللہ ساری زندگی تو ہم نے کہا کہ آپ مشکل کشا ہیں، حشر میں آپ ہمارا بیڑا پار کریں گے، ہر میزان پہ آپ ہمارا بیڑا پار کریں گے، حوض کوثر پر ہم کو جام پلائیں گے، اور یا رسول اللہ ہماری شفاعت کریں گے، تو اب پل پہ تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے، یا رسول اللہ آپ کے پر کو دیکھیں گے۔ کیا فرماتے ہیں سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت سرکار سے کہ پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، توجہ دو، پل سے گزارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ ارے
جبریل اگر پر بھی بچھاتے ہیں نا تو ہم ایسے گزر جائیں کہ پر کو پتہ ہی نہ چلے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی لیے کہ اللہ نے آپ سے وعدہ فرمایا یا رسول اللہ. جب آپ براق پہ چڑھ رہے تھے تو آپ نے کہا میں براق پہ نہیں بیٹھوں گا, تو اللہ نے فرمایا محبوب براق کی سواری کر لو, آپ ہمارے مہمان ہو. آپ نے فرمایا نہیں, آج میں براق پہ سوار ہوں گا تو کل میری امت پل سے گزرے گی کیسے, وہ تو سوار ہو نہیں سکے گی. اللہ نے فرمایا اے محبوب فکر نہ کرو, ہم پار لگا دیں گے تمہاری امت کو. تم ایک کام کرنا. کیا کرنا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار سے فرمایا ایک کام کرنا, پل کے دوسرے کنارے پر جب پل پار کرنے کے لیے تمہارا امتی پل پر چڑھے, تم دوسرے کنارے پر ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ اٹھا کے کہنا رب سلم علی رب سلم علی رب سلم علی رب سلم علی. رب سلم کہو گے میں اس بندے کو پار لگاتا جاؤں گا, جس کو کہو گے وہ پار لگتا جائے گا. اب سنو تو اعلیٰ حضرت کی روح گونجی, ایسی گونجی دیکھو عاشق رسول. اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت بظاہر کہتے ہیں نا پھیل گئے. واہ میرے سرکار, جب ایسی اجازت مل گئی تو پھر رضا کیا کرے گا؟ اب رضا کیا کرے گا دیکھو کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. آئے ہائے, شعر سنا سمجھ میں نہیں آیا غالباً, نہیں تو سبحان اللہ کہتے. نہیں آیا نا سمجھ میں؟ دیکھا رضا کیا بول رہے ہیں, اعلیٰ حضرت کیا بول رہے ہیں. دیکھو اعلیٰ حضرت پھیل گئے. پھیل جانا سمجھتے ہو نا پھیلنے, کہ تم کو کولے بولے نا اختر اے مسٹر اکرم, آج تیرے کو 4 پلیٹیں کھانی ہو, دے گا ایک ہی, لیکن آج اس کو بولے گا 4, تو اختر تو پھیل جائے گا نا, ارے بھائی ہٹو آج تو 4 پلیٹیں. یہ پھیلنا ہوتا ہے. اب دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے سرکار کو تو اندیا مل گیا نا کہ جب رب سلیم آپ ہاتھ اٹھا کے کہو گے تو سب پار لگیں گے. تو وہ پل کو تم کو پتا ہے کیسا ہے پل؟ وہ باریک تار سے بھی پل ہے, وہاں کھڑا رہنا مشکل ہے, چلنا تو دور کی بات. تو اعلیٰ حضرت تو وہاں جھوم رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وجد کرنا, میں تو وجد کرتے جاؤں گا. اعلیٰ حضرت وجد کرتے کیسے جاؤ گے, تار کے باریک ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو سبحان اللہ. قربان جاؤ, بولو فیض رضا, بولو فیض رضا. کیا کہتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. جھومتے جاؤ, اب ایسے نہیں جانا ڈر کے, آہستہ آہستہ, کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اعلیٰ حضرت عشق محبت اعلیٰ حضرت. اسی لیے تو میرے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, یاد رکھو الصحابی کالنجوم. آپ فرماتے ہیں سرکار کا فرمان, حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں کو تھام کے رکھنا, میرے صحابی ستاروں کے مانند ہیں. آسمان پر ستارے ہوتے ہیں نا, اور میری اہل بیت کو بھی دامن کو ہاتھ سے تھمنا, اس لیے کہ یہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. تو آج تو ہم جی پی ایس استعمال کرتے ہیں نا, جی پی ایس گاڑیوں میں. اس زمانے میں جب کشتی میں لوگ جاتے تھے نا, دریاؤں کا سفر کرتے تھے, تو آسمان پہ ستارے ہوتے تھے نا, اس کو دیکھ کر منزل پر پہنچتے تھے کہ کہاں میرے کو جانا ہے, مہودہ جانا ہے کہ انڈیا جانا ہے کہ فلانا جگہ جانا ہے. وہ ستارے کی چالوں سے وہاں پہنچتے تھے. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کیا کہ میرے ہدایت لینا ستاروں سے بھی, یعنی میرے صحابیوں سے بھی, اور نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو بیٹھ گیا, یعنی میرے اہل بیت کے دامن سے جو وابستہ ہو گیا وہ پار لگ جائے گا. یعنی دونوں سے ملاپ کر لو گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے, نجم ستارے, اور ناؤ نوح علیہ السلام کی کشتی, اور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. سنو اب کیا ہوا. اب جو مولا علی سے فرمایا نا کہ پتہ ہے علی, سرکار نے مجھے کیا فرمایا. سرکار نے فرمایا جب میرا امتی پل سے گزرے گا نا, پل سے کرے گا, تو میں نے مولا علی کو کہہ دیا ہے کہ جو پل سے گزرے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہنا.
تو جس کو بھی ہاتھ اٹھائے گا وہ پل سے پار لگ جائے گا. یہ کس کو اختیار دیا بولو نا یار, یہ کس کو اختیار دیا ذرا بولو نا محبت سے. تو پھر بولو نا علی 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 بولو علی 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 علی. آواز نہیں آ رہی ہے مغدا والوں کی؟ لگے گا سنی پلپلے ہو گئے کیا؟ اللہ سنی اصلی یہی ہیں مولا علی کے چاہنے والے. الحمدللہ. بتاؤ سب کو, دنیا کو ایسی جوش کے اندر بولو آس پاس کے سارے معاملات صحیح ہو جائیں. علی تو ایک کیف ایک سرور سا, ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی, جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. بولو علی 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 علی. لگتا ہے ہاتھ اٹھائے بغیر گزارا نہیں ہے, ہاتھ اٹھاؤ گے تو بیڑا پار ہو جائے گا. بولو علی 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 علی. سب اٹھاؤ علی 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 علی. ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. بولو علی 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 علی. اور اعظم سن لو, تم نے علی علی بولا تب کمال کیا ہے شاعر نے. اعظم یہی سند ہے, ایک سند ہمارے پاس. اعظم یہی ہے ایک سند ہمارے پاس. کیا ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. بولو علی 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 علی. بولو علی 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 علی. آہا سبحان اللہ. میرے دوستو بزرگوں, 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ ہو گیا. سبحان اللہ بولو. آج بھی تمہارا پیر حلیم ٹھنڈا نہ کر دے تو میرے کو بولیو ذرا, پھر بولو سبحان اللہ. آج اس کو برف ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, میں ہوں نا. اختر بھی یاد کرے گا, پھر اگلے سال تو انشاءاللہ گرما گرم حلیم کھلائے گا. بولے ہمیں تو کرنا جیسا ہے کہ بابا جب سلام پڑھے نا, جب حلیم کی دیگ کو پکانا ہے. ایسا اختر ایسا نہیں کرنا بھائی, کوئی بات نہیں بھائی, ایسا نہیں کرنا. محبت سے بس اب ختم کر رہا ہوں. آخری بات میں آپ کو بتا دوں. اللہ اکبر. کیا فرمایا مولا علی کو کہ علی تیرا مرتبہ ایسا ہے, تو مولا علی نے کیا فرمایا؟ یا امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارے آپ کی شان بھی تو بڑی ہے. بولے کیا؟ بولے آپ کو تو یہ بتایا نا کہ علی کو یہ میں نے یہ بتایا ہے فارمولا کہ وہاں دعا مانگنا, لیکن مجھے سرکار نے فرمایا علی یاد رکھنا اسی کے لیے دعا کرنا جو سیدنا عمر فاروق, سیدنا ابو بکر, سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کا پیارا ہو. اسی کے لیے دعا کرنا, وہی پار لگے گا. دیکھا مولا علی کی شان. ایک دفعہ ایسا ہوا, بس یہ آخری واقعہ بن کر کے تم صلاۃ و سلام پڑھنا. ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک بندہ مرید عقیدت مند پیارا مولا علی کو وضو کرا رہا تھا. دیکھو آج یہ فیصلہ بھی کر لو کہ افضل کون. یہ بھی بکواسیں کرتے ہیں نا, اب یہ سنی بکواس کرتے ہیں, ان کو تو شیعہ تو کرتے ہی تھے, وہ لوگ تو فتنہ کرتے ہی تھے نا. افضل سیدنا صدیق اکبر ہیں بے شک. یہ سرکار میں نہیں, سرکار مولا علی نے کتنی روایتوں میں فرمایا
کئی دفعہ فرمایا، ڈانٹا بھی ہے کہ میں اس کو کوڑے ماروں گا جو مجھے افضل کہتا ہے. افضل ابو بکر صدیق، دوسرے نمبر عمر فاروق، تیسرے نمبر پر عثمان غنی، اور چوتھے پر خلیفہ میں ادنا خادم آپ کا مولا علی. میرے دوستوں یہ مولا علی کی کئی روایتیں موجود ہیں. بہر تو یہ سنو، ایک بندہ وضو کرا رہا تھا، وضو کرانے کے بعد سرکار مولا علی سے پوچھتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یا علی ایک سوال کروں آپ سے، ایک سوال کروں. مولا علی نے اس کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرائے، اتنا مسکرائے جیسے دندان مبارک نظر آ گئے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا میں نے کیسی کیا بات کہہ دی کہ مولا علی اتنا مسکرا رہے ہیں؟ کہا یا مولا علی میری سوال تو چلو دیگر بات، لیکن آپ اتنا مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اب سنو، میرے مولا علی فرماتے ہیں سننا یار، تو نے یہ سوال ایسا کیا، یہ سوال ایک دن میں نے بھی میرے سرکار سے کیا. میں نے حضور علیہ السلام کو ایک دن وضو کرایا جیسے تو نے مجھے وضو کرایا. جب میں وضو کرا کے فارغ ہوا تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سوال کروں آپ سے؟ تو میرے حضور نے فرمایا تو علی مجھ سے سوال کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام مسکرائے، اتنا مسکرائے کہ دندان پاک مبارک ہمارے نظر آنے لگ گئے اور دیواریں چمکنے لگ گئی کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی. ارے کیسی محفل تھی، ایک طرف ابو بکر و عمر، ایک طرف عثمان و علی. اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی. مل کے پڑھو. اب سنو، اب سنو نا، کیا سبحان اللہ مولا علی کی شان. مولا علی فرماتے ہیں میں نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا مجھے ایک سوال کرنا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پوچھو علی کیا سوال کرتے ہو. اب دیکھو سوال کیا ہے. سوال یہ ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے حشر میں جب حشر لگے گا سوال جواب ہوں گے، سب سے پہلا سوال کس سے پوچھا جائے گا؟ سنو یہ ترتیب بتائیے میرے سرکار نے، خلافت کی بھی اور افضلیت کی بھی. سن لو. بے شک مولا علی کا مقام اپنی جگہ، مولا علی کی شان اور فضیلتیں جتنی بیان ہوئی کسی صحابی کی نہیں ہوئی، لیکن جو مقام سرکار نے طے کر دیا ہم برحق مانتے ہیں، جو حضور نے طے کر دیا وہی مقام پہ ہم قائم ہیں. ہم کسی غلط کاروں کی باتوں میں نہیں آئیں گے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو جانتا ہے سب سے پہلے علی کس کا سوال ہوگا؟ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ بلائے گا. پہلا سوال کس سے ہوگا امت میں؟ سب بولو. تو امت میں افضل کون ہے؟ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. وہ یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. اب فرمایا سرکار نے صدیق اکبر کا. مولا علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا؟ تو مولا سرکار علیہ السلام فرمایا دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا. سنو پھر فرمایا یا رسول اللہ تیسرا. غور سے توجہ دو، دیکھو بات نکل جائے گی، پھر یہ بات نکل جائے گی، غور سے لے جاؤ بات. یہ تیسرا کس کا سوال ہوگا؟ کس سے سوال ہوگا؟ اب تمہارے ذہن میں تو آ گیا نا نام، تم سب کے ذہن میں بڑے پڑھے لکھے ہو نا، تم سمجھدار بھی ہو، لیکن سمجھتے نہیں ہو. تم سمجھو اللہ کرے تم سمجھ جاؤ تو مودہ سے کوئی بھی نہیں رہے یہاں، سارے کے سارے جناور بھاگ جائیں. اگر تم سمجھ جاؤ، اللہ کرے تم کو سمجھ دے، تمہیں سچا عقیدہ والا بنائے. دوستی یاریوں میں عقیدہ مت دیکھو، یاد رکھو دوستی یاری میں چموڑیے نے رافضی نے یہ خارجی وہ مت دیکھو. دوستی یاری میں بھاڑ میں گئی دوستی یاری. رشتہ داریوں کو بھی نہیں دیکھو، کل اللہ پکڑے گا. اگر تم نے اس کے ساتھ چائے بھی پیو گی نا تو تمہارا نام بھی اس میں ہی آ جائے گا کہ یہ بھی ویسا ہی ہے. بھلے نہ بولو یار کیا کریں، دوستی رہتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، آنا جانا بھی نہ رکھو، میل جول نہیں، سلام دعا بھی ایسی رکھو کہ بس
دل میں اندر سے ہو کہ سالہ یہ گستاخ ہے، یہ گستاخ ہے، یہ جہنمی ہے، انشاءاللہ تمہارا پار لگ جائے گا، تمہارے بچوں کی بھی نسلوں میں بھی سچے عقیدے والے ہوں گے۔ اب دیکھو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تیسرا کون یا رسول اللہ؟ سننا، توجہ دینا، بات نکل جائے گی۔ تیسرا تمہیں پتا ہے، میرے کو خبر ہے، سب کو پتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ کس کو پتا ہے تیسرا کون؟ ہاتھ اٹھاؤ، چلو ماشاءاللہ ایک، کیا تم کو تیسرا کون؟ تم کو تیسرے کا نہیں پتا؟ ہاتھ اٹھاؤ، او ہو، اور اٹھاؤ، اور سب اٹھاؤ، دیکھو سب اٹھاؤ، عورتوں نے سب نے اٹھایا۔ تیسرا کون؟ پہلا ابو بکر صدیق، دوسرا حضرت عمر فاروق، اب تیسرا بتاؤ کون؟ زور سے بولو تم کون؟ نہیں نہیں نہیں، یہی تو بات بتانے والا ہوں، غور کرو۔ نہیں نہیں نہیں، آ گیا نا؟ جو ہوتی ہے علم، اپنے پیر کے ساتھ بھی رہتے ہو یار پھر بھی سیکھتے نہیں، اس لیے کہ بیان جمعے کا سنتے نہیں ہو تم۔ اگر جمعے کا ہی بیان کم سے کم خدا کے لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ سن لو، یہ پیر پہ کڑی رحم کر لو، کرم کر لو، بھلے تم اگاڑی نہ دو، اگاڑی نے چندہ نے ڈونیشن نہ دو، یار مجھے نہیں چاہیے، بس میں نے عرس پہ مانگا، ابھی عرس گزرا ارشاد علی بابا کا، تمہارے بڑے بابا کا عرس گزرا، کبھی کسی نے ایک پائی دی میرے کو؟ بتاؤ کہ بابا لو، میں الحمدللہ میں امریکہ سے سچ بتا رہا ہوں 25 سے 30 لاکھ روپے لے گیا ہوں، وہاں میں نے جلوس میں نے سب جگہ لنگر بانٹے، بانٹو بھائی بانٹو، سرکار کا صدقہ کھاؤ، لیکن تم سے مانگا کبھی نہیں مانگا نا، نہیں مانگا۔ تو اب جب تمہارا پیر تم سے نہ مانگے نا، دوسرا پیر آ کے تم سے لے جا گے الٹے سیدھے، اے بھائی دو، 25 دے گے، اے بھائی کائے کی دے گے؟ جب اپنے پیر کو ہی نہیں دے رہے تو تجھے کیا؟ جب ہم اپنے پیر کو نہیں دے رہے، ہم پیر کے ہی نہیں ہیں تو تیرا تو کہاں سے آ گیا؟ لیکن نہیں، اس کو بھر کے دو گے، بھر کے گھروں میں سے نکال کے دو گے، نہ دیوا ہے نا۔ ابے پہلے اس کا عقیدہ چیک کر گا، سچے عقیدے کا ہے تو ایک نہیں 10 دے، 20 دے، 50 دے، میری طرف سے اجازت ہے تیرے کو، گھر کا گھر لٹا دے، اللہ بیڑا پار کر دے گا، لیکن سچے عقیدے والا نہیں ہوگا، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، جو دیا ہے نا وہ بھی گناہ میں شامل ہو جائے گا۔ تو سمجھتا ہے اس بات کو، مسئلے کو تم سب سمجھتے ہو۔ اب کیا ہوا سنو، تیسرا کون؟ میرے سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا جنت آتا ہے علی، ہاں یا رسول اللہ، تیسرا تو مولا علی تیرے سے سوال ہوگا۔ اب مولا علی نے سنا، سبحان اللہ، اب دل میں سوچ رہے ہیں جسے تم سوچ رہے ہو، جسے تم بھی سوچ رہے ہو نا، یہ کیسے ہو گیا؟ عثمان غنی کہاں گئے؟ اب یہ کیا ہوا؟ ایسا کیا ہوا؟ سوچ رہے ہیں کیا ہوا؟ علی بولے یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں جو ترتیب بتائی ہے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، اور آپ نے کئی دفعہ یہ نمازوں میں اور جب کہ ترتیب میں بھی آپ نے کئی بیان کی، کتابوں میں بیان ہے بہت ساری جگہوں پہ، لیکن اب یہ کیسے ہو گیا کہ بیچ میں عثمان غنی نہیں ہے؟ اب سنو نا عثمان غنی کی شان، یہ صحابی کی شان۔ سرکار فرماتے ہیں یاد نہیں ہے تجھے علی، میں نے میرے پیارے عثمان غنی کو کیا دعا دی تھی جب میں نے ایک غزوہ کے اندر مال مانگا تو یہ سارا مال لے کر آ گیا، اپنا مال لا کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ لو، میں نے کہا جا تجھے ایک جنت عطا کی، پھر جا کے دوسرے گھوڑے اور گدھے، وہ گھوڑے اور اونٹ بھر کے سامان لے آیا، پھر میں نے کہا جا تجھے 2 جنت عطا کی عثمان غنی، تجھے 2 جنت عطا کی سرکار نے، پھر بعد میں یہ سونے کے سکے لے آیا میرے پاس، 1000 سکے لا کے میری گود میں ڈال دیے، اور میں قربان جاؤں یہ مدد کی اس نے ہمارے غزوہ کے لیے، جنگ میں نے اچھالے۔ میں نے کہا واہ عثمان غنی، سن اللہ مجھے فرماتا ہے اے محبوب اپنے عثمان غنی کو کہہ دو کہ آج کے بعد اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، یہ بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا۔ اب اس کا حسابی کتاب نہیں ہوگا تیسرے کا، وہ تو بے حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان غنی کے بارے میں غلط الفاظ کہنے والے، عمر فاروق کے غلط الفاظ کہنے والے، بتاؤ کہاں کے حقدار ہیں، کہاں کے یہ ٹھیکیدار ہیں؟ یہ ضرور تم کو بھی اور اپنے آپ کو بھی جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ سچا رکھے، اپنے پیر و مرشد سخی ارشاد علی بابا والا عقیدہ رکھے، اعلیٰ حضرت والا عقیدہ رکھے۔ اے اللہ غوث اعظم والا، میرے غوث اعظم کا عقیدہ پتہ ہے کیا؟ خبر ہے تم کو؟ میں ان کا اولاد ہوں، میں ان کا پوتا ہوں، میرے جد امجد دینے کے نہیں۔ تم بولتے نا اولاد غوث اعظم، یہ تقریر یہ اعلان کرتا ہے تو یہی کہتا ہے نا اولاد غوث اعظم، کہتا ہے نا میں ہوں نا اولاد ہے، تو حق کیسا ہے؟ خدا کی قسم سنو، اب تم کو سید کی پہچان ہوگی۔ اگر میں سچا غوث اعظم کا اولاد ہوں نا، میں اپنے باپ کا جنابہ ہوں نا، اپنے دادا کا خون ہوں نا، سچا ملاوٹ نہیں ہو، سچا ہوں، تو سنو غوث اعظم غنیت الطالبین، جاؤ دکان والے پاس، کتاب والے کے پاس، گجراتی میں بھی چھپی ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ میرے پاکستان میں تو پابندی لگا دی انہوں نے، بدبختوں نے، کالوں نے، وہاں انہوں نے ان پہ پابندی لگوا دی۔ کوئی آیا تھا بڑا منسٹر تو اس نے، لیکن انڈیا میں ملتی ہے غنیت الطالبین، اس کتاب میں لکھا ہے، غوث پاک فرماتے ہیں جس نے ایک صحابی کی ذرہ برابر گستاخی کی،
خدا کی قسم یہ شیخ عبد القادر جیلانی نہ اس کو سلام کرے گا، سنو، نہ اس کو سلام کرے گا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، نہ حتیٰ کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی پانی بھی نہیں پیے گا۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا قول ہے، کس کے لیے کہا؟ گستاخ صحابہ کے لیے۔ اسی لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا، اور صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ صحابہ کے اور امیر معاویہ کے گستاخ کے فضیلت والے ہیں کہ آپ فضیلت والے ہو گستاخ۔ یا ایک اور بھی گزرے ہیں بزرگ، ایک اور بہت ہستی بڑی گزری ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کو بھی خلفائے راشدین کہتے ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑی ہستی ہیں، واہ واہ، صحابی نہیں ہیں، تابعی بھی نہیں ہیں، بس اللہ کے ولی اللہ، پہلے مجدد ہیں، جیسا اعلیٰ حضرت آج کے مجدد ہیں نا، وہ پہلے مجدد تھے۔ ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ افضل والے ہیں کہ امیر معاویہ افضل ہیں، تو خدا کی قسم آپ نے فرمایا کہ جو گھوڑے ہوتا ہے نا، امیر معاویہ کا جنگ میں جاتا ہے، وہ گھوڑا زمین پہ مٹی پہ پاؤں مارتا ہے تو اس میں مٹی اڑتی ہے، تو بولتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی اور وہ عمر بن عبد العزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہیں جو مرتبہ امیر معاویہ کا ہے۔ اب بتاؤ، میرا دادا، میرا سنیو، میں اپنا بولیا بھائی، اگر سچے دادا ہوتے تو دادا کا قول مانو نا بھائی، دادا نے تو بلند با کہا ہے کہ جو صحابی کا گستاخ ہے وہ میرا ہے ہی نہیں، جب تو غوث پاک کا ہی نہیں تو بھائی اب کائے کو تیرا ہاتھ چومیے؟ بتا بھائی، ہم تو اولاد غوث پاک سمجھ کے ہاتھ چومتے ہو کہ کس طرح چومتے ہو تم؟ بتاؤ یار، کوئی طریقہ دوسرا نکالا تم لوگوں نے؟ بتاؤ، بس سمجھو بات کو، سمجھانے کے لیے تمہیں الحمدللہ، اور کوئی میرا بیر نہیں ہے، میرا بیر یہ ہے، اپنے عقیدے کو سچا رکھو یار، تمہارے بھائی ہو، ہمارا ہی خون ہو، آج توبہ کرو، آج آ جاؤ راہ راست پہ، شاہد بابا تمہارے قدموں کی خاک، تمہارے قدموں کو چومے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، انڈیا میں سب سے پہلے آ کے تمہارے قدموں کو چومے گا۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اپنا عقیدہ ان دو آنے چار آنے والے لوگوں کے پیچھے تم نے اپنا عقیدہ اپنے غوث پاک کو چھوڑ دیا یار۔ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم تو سنو، کیسا علم ہے، کیسا علم ہے، سمندر کی طرح علم ہے۔ میرے غوث اعظم کا علم جاننے والا کوئی ہے؟ پوچھو نا میرے اعلیٰ حضرت سے، جو کہتے ہیں خدا کی قسم اگر آج احمد رضا کہیں ہے تو اس غوث پاک کی وجہ سے ہے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یا غوث اعظم دستگیر میرے امام فرماتے ہیں آپ کا پٹا میرے گلے میں، میں آپ کا کتا ہوں یا غوث اعظم، میں آپ کا سگ ہوں، سگ مانے کتا، میں تو آپ کا کتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں کہ جب میں آپ کا پٹا پہن لوں گا نا، مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، حشر کے اندر فرشتے بھی یہی کہیں گے کہ یہ غوث پاک کا کتا ہے، جانے دو اس کو جنت کے اندر، کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہماری آج کی اس محفل کو قبول فرمائے، جس نے کرائی ہے اس کے بھی قبول فرمائے، سب کے بیڑے پار فرمائے، ہماری بہنیں بیٹیوں کو گھروں میں نیک نمازی بنائے، ہم کو بھی نیک نمازی اور باجماعت نمازی بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ایک مرتبہ پھر کہ ہم سب لوگ آج اس ویکینڈ پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے اور محفل سجانے میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور اختر بھائی کی